وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، پس تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ کمال وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کی دید سے بھی محروم ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور دل میں یہ خواہش رہی کہ کاش مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ بن جاتا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب اور تمام جہات کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے آپ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے اس طرف اللہ کو پائیں گے۔ اس کے بعد یہ حکم خاص تو منسوخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، لیکن اس آیت کا حکم عام باقی رہا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اور نفل نمازوں میں نیز خوف اور سفر کی حالت میں کسی طرف بھی رخ کیا جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ پس تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ یعنی چہرہ ثابت کیا ہے، اس لیے صحیح عقیدہ والے اللہ کے لیے وجہ ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، ایسا چہرہ جو دوسرے چہروں کے مشابہ نہیں۔ نیز آیت میں اللہ نے اپنے لیے واسع اور علیم 2 صفت ثابت کی ہے، اس لیے ہم بھی ثابت کرتے ہیں اسی تفصیل کے ساتھ جیسا کہ وجہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے آگے گردن جھکائے ہوئی ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی تکذیب کی گئی ہے، جنہوں نے عزیر و مسیح کو اللہ کا بیٹا تصور کیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ سبحانہ، یعنی اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے مملوک اور بندے ہیں، اور اس کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد تو 2 متناسب ذاتوں کے ارتباط سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی شریک اور نظیر نہیں اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت کی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ قانتون یعنی تمام مخلوق اس کے زیر تصرف ہے اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض یعنی اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کیا ہے، جس طرح اس نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ لفظ بدعت اسی سے ماخوذ ہے۔ ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے اسے بدعت کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کل محدثۃ بدعہ، کہ اسلام میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن یعنی ہو جا کہتا ہے، اور وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔
کوئی شے وجود میں آنے سے نافرمانی نہیں کر سکتی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ اور سدی وغیرہم کی رائے ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب کے بارے میں اتری ہے۔ انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ ہم لوگوں سے بات کر کے کیوں نہیں بتا دیتا کہ اس نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس رائے کے مطابق آیت میں الذین من قبلہم سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ مجاہد کی رائے ہے کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں اتری ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رافع بن حریملہ یہودی نے اعتراض کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر اور شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے۔ یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، یہاں آیت سے مراد مشرکین کی مرضی کی نشانیاں ہیں جن سے ان کی عقل فاسد اور جرأت علی اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ مشرکین مکہ اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے؟ اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے؟ یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے؟ ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتی تھی، ورنہ اللہ نے تو نشانیاں ہمیشہ ہی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کے ساتھ بھیجی ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں۔ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے دل کفر و عناد اور سرکشی میں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ایمان و یقین والوں کے لیے وہ نشانیاں کافی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مشرکین عرب کے لیے وعید شدید ہے، اور یہ کہ ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ لوگ اللہ کے علم میں جہنمی ہیں۔